آج محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ حافظہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کے موضوع پر خطاب فرمائیں گی۔ آپ تمام سامعین اور سامعات کو پیشگی اطلاع دی جاتی ہے کہ محترمہ اپنی ویڈیو تصویر نہیں کھولیں گی، بلکہ پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھایا جائے گا۔ میں اب محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ حافظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لیکچر کا آغاز فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد۔ محترمہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک دفعہ بتا دیجئے کہ آواز صحیح ہے سب کے لیے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ جی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمایا کہ جن کو ایک ایسا قائد ملا، ایک ایسی ہستی سے ہمارا تعلق ہے کہ اگر واقعی ہم نے ان سے بھرپور فائدہ لیا ہوتا تو آج ہم دنیا میں سر اٹھا کر جیتے، اور آج پوری دنیا کو جو بھی مسائل اور پریشانیاں لاحق ہیں اس کا درد اور اس کی دوا ہمارے پاس تھی۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں شاید کسی نے اگر یہ کہہ دیا ہو کہ چراغ تلے اندھیرا تو بات غلط نہ ہوگی۔ آج امت مسلمہ ہی وہ واحد گروہ ہے کہ جو نبیوں کے قدموں پہ چلتی ہوئی اگر اپنی منزل کو پا رہی ہوتی تو آج وہ پوری دنیا کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کا سکون، چین، خوشی، اطمینان دے چکی ہوتی، بلکہ بہت سارے مسائل دنیا کے ایسے ہیں جو وہ حل کر چکی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک مسلمان کے خون میں ہے۔ سوتے میں بھی کسی کو اگر آپ پوچھ لیجئے کہ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہوگا۔ مسلمان کتنا بھی بگڑ جائے لیکن نہ تو وہ اپنا تعلق توڑتا ہے نہ اپنا نام بدلتا ہے۔ آج بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ناموں کا حصہ ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آیت نمبر 21 کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ 3 مقامات پہ مختلف جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر ہم سب کو اس بات کی خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جس کی امید اللہ پر ہے۔ یاد رکھیے کہ جب مسلمانوں کی امیدیں اللہ پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نہ کچھ ہے، کیونکہ لمن کان یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ سے جب نظریں ہٹتی ہیں، جب امیدیں اللہ سے ہٹ کر دنیا والوں سے لگ جاتی ہیں، خوف اللہ کے خوف سے نکل کر لوگوں کے خوف میں ڈھلتا ہے، جب امیدیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کٹ کر دنیا کے بڑے چھوٹوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو ایک انسان پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت دعوت بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مدعو بھی بنایا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا تھا اور ہم سب کو اللہ نے اعزاز دے دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو میں نے لوگوں کے لیے نکالا۔ تو بات یہ ہے کہ جب امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے، تو پھر اس کے بعد کسی کو بتانا نہیں پڑتا، نتائج بتاتے ہیں کہ اس امت کی نظریں اللہ پر ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ آج ہماری امیدیں اللہ سے لگ جائیں۔ آج میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، ہم آپ کی نعت بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ اور میں اس امت کا حصہ بن چکے کہ جس کو دنیا میں کوئی بہت بڑا مقام حاصل نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانا، نبی بھی مانا، کچھ لوگوں نے ہیرو بنا کر آپ کا کردار بھی پیش کیا، اور کچھ نعتوں میں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا پیارا راج دلاوت آوے ہے، آمنہ کلال آوے ہے۔ یہ ساری ان کی محبت کی باتیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے اور جس پہ آج میں بات کروں گی وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ ہے کیا تھے۔ میں تو جتنا اس کے بارے میں بات کرتی جا رہی ہوں، اور اللہ نے موقع اتنا دیا اس پورے مہینے ڈیٹ میں کہ دن میں 2 3 سیشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو رہے ہیں، اور جتنا ان کو ڈسکور کرتے جائیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا ہی اپنے آپ کے اندر خوشی کا بھی احساس ہے اور ذمہ داری کا بھی احساس ہے۔ تو آئیے ذرا آج جس بات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایک قائد ہونے کی حیثیت سے کیسے تھے، اور قائد کون ہوتا ہے، کیا ہے لیڈرشپ کا کیا رول ہے۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو ایک قائد کے طور پہ دیکھیں تو ہم ایک معروف شخصیت کو قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ لفظ قائد کیا ہے؟ کھڑا ہوا شخص۔ ایک قاف عین دال ہے، ایک قاف حمزہ دال یا کام وا دال۔ آپ دیکھیے کہ ایک ٹیلا ہوتا ہے جو صحرا میں کھڑا وہ اوپر دکھتا ہے، اس کو قائد کہتے ہیں ڈکشنری کے مطابق۔ قائد وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو مشن دیتا ہے۔ قائد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے دوسرے چلتے ہیں۔ قائد وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر سب سے بڑے قائد اعظم تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کسی بھی انسان کی قیادت کے یا اس کی لیڈرشپ کے 3 مختلف رول ہوتے ہیں۔ ہم ایک فلو چارٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کامیاب رخ کیا تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک میپ ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اپنی ذات کا سرکل ہوتا ہے، سیلف ڈسپلنڈ، کریڈیبل، یعنی کوئی شخص جس کو آپ قائد سمجھتے ہیں یا جس کو شوق ہے کہ وہ قائد بنے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ آپ کے میرے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی نسلیں پیدا کرنے والا اور اپنے پیچھے ایسی اولادیں چھوڑنے والا بنائے کہ جو اپنے اپنے دور کے قائد بنے، جو لیڈرز ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کی دعا میں بھی یہی دعا چھپی ہوئی ہے کہ اللہ ہمارے پیچھے جو نسلیں ہوں وہ متقیوں کی امام ہوں، فاجروں کی امام نہ ہوں، یعنی ان کے تو پیچھے بھی نماز پڑھنے والے متقی ہوں، ان کی تو اپنی کیا بات کرنی ہے۔ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں کہ کوئی نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے بڑے بڑے ائمہ کرام اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور علماء کرام کھڑے ہیں۔ ایک نماز حرم میں جا کر پڑھ کر اگر 1 لاکھ کا اجر ہے تو آپ دیکھیے جو پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ کہیں ایسی دور پار دنیا کے کونے میں نماز پڑھائیں گے کہ شاید پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے 5 نمازیں بھی دن میں نہ پڑھتے ہوں۔ تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ڈسپلن تھے، یعنی آپ کا اپنا کردار بڑا مضبوط تھا، تبھی تو کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو ریڈ کور مل رہا ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیپل لیڈرشپ کا رول تھا، یعنی کچھ لوگ اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت ساری خوبیاں دی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں پہ اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑ پاتے۔ آج بھی ایسی سینکڑوں ہزاروں خوبصورت شخصیات چھپی پڑی ہیں، وہ ولی بھی ہیں، وہ متقی بھی ہیں، ورا کا درجہ اور مقام بھی بہت ہی اعلیٰ ہے ان کا، لیکن کیا ہے کہ دوسروں پہ اتنا اثر دے نہیں پاتے۔ پرسنالٹی کی باتیں ہیں، بولنا نہیں اچھا لگتا تو سامنے آنا اچھا نہیں لگتا، تو دب کے رہنا اچھا لگتا ہے، یعنی ان کی شخصیت کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو باہر نہیں آ پاتی، لیکن اپنی جگہ وہ بہت خوبصورت انسان ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی کامیاب تھے۔
آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کی سکلز ڈال دیں، آپ دوسروں کو متاثر کر لیتے تھے، آپ کو دوسروں سے رابطے رکھنے بہت آسان تھے، آپ ایک موٹیویٹنگ پرسن تھے، آپ سے مل کر لوگوں کو موٹیویشن ملنے لگ جاتی تھی۔ اور حقیقت ہے کہ آج بھی ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کو ملیں، ایک تو حدیث ہے کہ جس کو ملیں تو رب یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا بھی کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، جن کی بات سن کر آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم سوئیں، آپ کے اندر خون گرم ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، مومنوں کو قتال پہ رغبت دلائیے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی آپ بڑی موٹیویشن دیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسروں پہ اثر وہ رکھتا ہے کہ جو لیڈنگ رول میں ہو۔ آج کل ہم ایک بک پڑھ رہے ہیں، میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی، جس کو جب بھی موقع مل سکے اس کو ضرور لیجئے، اور وہ ہے راہبر کامل۔ بالکل اس کے آخری 2 روپ رہ گئے ہیں، باقی ہم نے الحمدللہ 14 ڈفرینٹ ٹاپکس کر لیے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر روپ میں بے مثال، ہر شان ہی آپ کی یکتا تھی، کہ واقعی جب ابو طالب اور ابو عبد المطلب کے اقوال اللہ کے نبی کے بچپن کے ملتے ہیں کہ آپ تو اپنی ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کل کا اتنا پیارا رسول بن جائے گا کہ اللہ اس کو آخری رسول اور خاتم النبیین کے درجے پہ فائز کرے گا، لیکن آپ کی خوبیاں دیکھ کر، آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے پہ ایک روشنی، ایک سچائی کا نور تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس دنیا میں تبدیلی پیدا کی، یہ بہت کم لوگوں کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک لیڈر بنایا تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم ساری باتیں اسی پہ کر رہے ہیں، صرف میں آپ کا ذہن جمع کرنا چاہتی ہوں اس بات پہ کہ ہم سوچے تو صحیح آخر کمی کیا ہے۔ نہ آج علم کی کمی ہے، یقین کر لیجئے، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، نہ پڑھانے والوں کی کمی ہے، آپ ایک اٹھائیں 10 تیار ہیں۔ آج مسجدوں کی کمی نہیں، آج قرآن پاک کے مصحف کی کمی نہیں، آج سوشل میڈیا نے ایک کلک کے اوپر پوری پوری حدیث کی کتابیں رکھ دیں، لیکن آخر کیوں پھر اقبال کا وہ 200 سال پرانا شکوہ دکھتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ یہ شکوہ تھا، یہ کیا تھا، لیکن دیکھا جائے تو آج ہم وہ لیڈنگ گروپ میں نہیں دکھتے۔ اور یاد رکھیے کہ جب لیڈرز فالوورز بن جائیں اور فالوورز لیڈر بن جائیں تو وہ وہی وقت ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے وقت ایسی تبدیلیاں عام ہوں گی۔ تو آپ ہمیں ہر جگہ لیڈنگ روپ میں دیکھے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا ایک اور اینگل تھا اور وہ ہائی آئی کیو تھا۔ آئی کیو کہہ لیجئے، ای کیو کہہ لیجئے، یہ بھی آج کی دور کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لے جائیے اس کو، آپ اس کو ذہنی حافظے پہ لے جائیے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جب آپ پیپل ڈیلنگ میں آئیں گے نا تو آپ کو ہمیشہ اپنی نظر کھلی رکھنی پڑے گی۔ اللہ نے بندوں کو توفیق دی ہوتی ہے، کچھ کے پاس بیٹھ کر اٹھ کے چلے جائیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کوئی ایک نظر دیکھ لے تو اس کو بالکل آپ کی ساری شخصیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہ خوبی دی تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرکھ تھی آپ کی بہت بڑی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ورک بیلنس تھا، فیملی اور ورک میں بیلنس تھا۔ جس بندے نے بڑھ کر باہر کام کرنا ہے، جس نے اپنی دنیا کے اندر باہر کوئی جا کر واقعی آنریبل دین کی خدمت کرنی ہے، اس کو پہلے اپنے گھر اور اپنی فیملی میں بیلنس رکھنا پڑے گا۔ آج کل ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف ہفتے میں ایک کورس کر رہے ہیں، جس کا سارے کورس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہنیں جو دین کا کام کر رہی ہیں پہلے گھر تو سیدھے کریں۔ ڈانٹ کھا کر آئی ہوئی عورت کیا پڑھائے گی، اور وہ کیا ریسیپشن پہ بیٹھے گی، اور جس کو سارا وقت تڑکا لگا رہتا ہے کہ گھر جا کے لڑائی ہونی ہے کیونکہ 10 منٹ اوپر ہو گئے، وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اس ورک اور فیملی بیلنس کو بہت اچھا رکھا ہوا تھا۔ کیسے ایک وقت میں 9 گھرانے بھی تھے آپ کے، لیکن ماشاءاللہ کسی جگہ کوئی بیوی شکوہ کرتی نہیں دکھتی، اور باہر والے بھی نہیں کہتے کہ اب روز ہی چھٹیاں کرتے ہیں، یا اب کب تک آپ لیٹ آئیں گے، یا آپ کو کیوں بیچ میں سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے، اور سب خوش تھے۔ یہ خوبی ہے جو مانگنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ سیکنڈ کور جب پورا ہوتا ہے تو تھرڈ کور جو سب سے اہم ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کا، اور وہ کہ ٹاسک لیڈرشپ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بیلنس کیجئے، کریڈیٹیبل سیلف ڈسپلن۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر پاتا، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، لوگوں سے ملنے میں، کٹنے میں،
ہر اے ٹو بی سی میں کبھی دوسرے کور تک نہیں پہنچے گا. جب آپ خود کو مطمئن کر لیتے ہیں پھر آپ نکلتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, پھر آپ پیپل پرسن بنتے ہیں, لوگ آپ سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ کو ملے تو اتنی انرجی کیوں ملتی ہے, آپ کو کیا. یہ سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں, تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ سیل فون کو چارجر پہ لگائے رکھیے اور ساتھ یوز کرتے رہیں, بس یہ کام ہے. جو جتنی زیادہ کام کرے گا اتنی انرجی پائے گا, اور سو کے اٹھیے تو نیند ہی نہیں ختم ہوگی. تو بہرحال آپ کا دوسرا کور جب پورا ہوا, تیسرا کور جو لیڈرشپ میں بہت اہم ہے اور بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہے کہ ٹاسک لیڈرشپ. ہمارے پاس الحمدللہ سیلف ڈسپلن بھی ہوتا ہے, ہمارے ارد گرد لوگ بھی بہت ہوتے ہیں. اس کے آگے تو میرے دل میں بس درد شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے کام نہیں لے پاتے. ہمارے پاس فوجوں کی فوجیں پڑی ہوتی ہیں, ہر سال ہزاروں لوگ قرآن سیکھ کر نکلتے ہیں. میں کہتی ہوں کدھر جاتے ہیں, کہاں ہے ان کا درد, کدھر گئے, وہ کیوں موتیوں کی طرح بکھر جاتے ہیں, وہ تو ہیرے موتی چاندی سونا ہے, ان کو کام کیوں نہیں ملتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو بلو سرکل آپ کے سامنے ہے, یہ میرے پیارے نبی کی زندگی کا وہ سرکل ہے. آپ پرابلم سالونگ تھے, آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے, اور اصل میں اب سیکھنے کی بھی ضرورت ہماری امت کو یہ ہے. ہر وقت پرابلمز کہہ کے ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بالکل کن کر دیا. پرابلم کا سلیوشن جتنا قریب ہوتا ہے نا, جیسے تالے کے ساتھ چابی ہوتی ہے نا, ہر مسئلے کا حل ہے. اللہ کے نبی ایسے ہی تھے. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری خوبی جو آپ کے اندر تھی وہ کیا تھی, کانسٹنٹلی ڈیسیژن میکنگ. ہم نے اس پہ پورے سیشنز دیے ہیں الحمدللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, اور یہ جس کورس کا ذکر کیا اس میں ہم نے صرف 3 ویک ڈیسیژن میکنگ پہ بات کی ہے. ہر لمحے تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کیا نہ کروں کیا کروں. آج بھی اگر اس وقت میں یہاں ہوں تو میرا ایک فیصلہ ہے, آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو آپ کا فیصلہ ہے. آپ کی شادی کہاں ہوئی, آج آپ کدھر رہ رہے ہیں, لمحہ لمحہ ڈیسیژن ہے. اور یاد رکھیے گا کہ فیصلہ 1 منٹ کا ہوتا ہے اور بھگتنا ساری زندگی پڑتا ہے. یہ کبھی ان عورتوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ نے ان کو کسی کے بھی پلے باندھ دیا اور ساری زندگی بھگت رہے ہیں, اور اسی طرح مردوں کی سائڈ سے بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلے کرنے والے تھے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا خوبصورت کردار تھا کہ آپ بیسٹ ٹرینر تھے. آپ لوگوں کو پرکھ لیتے تھے, آپ کو پتا تھا کہ ابو بکر سے کیا کام لینا ہے اور عمر میں کیا خوبیاں ہیں. اور میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ پہلے خلیفہ تو ابو بکر صدیق بنے, لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. صاحب الہام تو عمر تھے. آخر یہ 2 سال کا پیچ کیوں لگ گیا نبی کے اور ابو عمر کے بیچ میں, یہ تھی اللہ کے نبی کی حکمتیں. اپنی زندگی میں اپنے جائے نماز پہ کھڑا کر کے گئے, اپنی زندگی میں لوگوں کو جابز اشارتاً اسائن کر کے گئے کہ کس کا کیا مقام ہے. یہ کوئی عام باتیں نہیں ہوتی, اللہ کے نبی کی باتیں تھی. پھر آپ دیکھیے کہ ایلوکیٹنگ دا ورک, الاٹ کرتے تھے کس کام کو کہاں. اگر آپ صرف غزوہ احد کی مثال دیکھ لیں, لوگوں کو کہاں کھڑا کیا, 50 لوگ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرنا کوئی عام سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اسی جگہ سے ہی شیطان کو موقع ملا اور کتنا بڑا مسئلہ بنا. پھر سر آپ ڈیلیگیٹنگ تھے, آپ چیزوں کو ڈیلیگیٹ کر لیتے تھے, آپ لوگوں کو ان کی مقام دیتے تھے. انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کی عزت اور قدر کے مطابق عزت دو, ان کے ساتھ دیکھا کرو. اور اسی طرح پھر آپ نے اور بہت کچھ کیا. انشاءاللہ اپریزل تھا آپ کے اندر, سکسیس تھی آپ کے اندر, ایک مشن تھا آپ کے, مینجمنٹ کی پاور تھی. یہ سب کرتے کراتے جو میرے پیارے نبی کا روپ بنتا ہے وہ آپ نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیے گا. اب انہی سب چیزوں کو لے کر آپ کے ساتھ صرف ایک گو تھرو کراؤں گی. اس وقت مقصد آپ کو کوئی بہت بڑی بات کرنا نہیں ہے, صرف ایک احساس دلانا کہ اگر آج بھی اس وقت ٹوڈے آپ دیکھیے کہ آج 14 نومبر 2020 ہے اور ہفتے کا دن ہے. آج سے اگر میں اور آپ صرف اپنے آپ کو پہچانیں, ہم کیوں شکوے کرتے ہیں, لوگ اچھے نہیں, فلان نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں لیڈرشپ کے نام کے ساتھ کہیں سیاسی لیڈرز آ جاتے ہیں, کہیں اور دوسرے اینگل سے. تو آئیے ذرا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا جو پورا ایک آؤٹ لائن تھا وہ کیا تھا. آپ کس طریقے سے دنیا میں کامیاب تھے, اور آپ وہ تھے کہ جن کو آپ صرف آج ہی کے دن پہ نہیں, دیکھیے ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دی تھی. سب سے پہلے بات تو کیا کہ آپ کی خوبیاں بحیثیت قائد اگر دیکھیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی تھی, اور آپ پرعزم شخصیت تھے. آپ کو اللہ نے اتنا زیادہ اعتماد دیا تھا کہ آپ کسی دوسرے پہ ریلائی ہی نہیں کرتے تھے.
آپ دیکھیے کہ جو خود نہ کھڑا ہو وہ کسی دوسرے کو کیسے کھڑا کرے گا. خود اعتماد کیا ہے؟ اپنے اوپر اعتماد. یہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے. آپ کے اندر دور اندیشی تھی، فار سائٹڈ تھے. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کس طریقے سے پرکھ لیا تھا کہ کیا ہوگا. آپ دیکھیے کہ حدیبیہ کا موقع اگر آپ میں سے میرے میں سے کوئی صرف اس کی وہ 10 شرائط کو 1 گھنٹہ لگا کر کچھ منٹ دے کر غور کر لے تو آج ہمارے سارے فیصلے بدل جائیں. کیسے بظاہر ایک شکست تھی لیکن فتح میں بدل گئی. کیسے ہار کے جا رہے ہیں لیکن جیت رہے ہیں. کیسے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بن گئی. کیا وہ معاملہ تھا؟ کیسے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر اتنے معروف کیسے ہو گئے؟ اللہ نے آپ کو خوبیاں دیں. تو لہٰذا آپ کے اندر دور اندیشی تھی. آپ کے صحابہ کبھی کبھی غصے میں آ جاتے تھے، جلد بازی کرتے تھے، آپ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے. فتح مکہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ بہت دور کے فیصلے کرتے تھے. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ کی پرسنالٹی بہت متاثر کن تھی. آج ایک جملہ لکھ کے دیکھ لیجئے، کیا ہم متاثر ہیں یا مؤثر ہیں؟ یہ اس جملے پہ بھی ہم نے لاسٹ ویک میں ایک سیشن لیا تھا کہ مسلمان مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. ہم تو پہلے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، وی آر امپریسڈ اور وی آر ٹو بی امپریسڈ. کیا لوگ آج ہمیں دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں یا ہم لوگوں سے متاثر ہیں؟ آج اپنے بچوں کو پوچھیے، ینگ بچیوں کو دیکھیے، ینگ بیٹوں کو دیکھیے، ان کے ہیروز کیا ہیں، وہ کس سے امپریسڈ ہیں اور ان کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہم نے ان کو جو دکھایا وہ انہی سے امپریس ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ متاثر ہوتے تھے، آپ دوسروں سے امپریس نہیں ہوتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے وجود میں سچائی تھی. نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا گیا، کتنا بڑا آنر تھا. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج میں اور آپ ساری زندگی بھی تبلیغ کرتے جائیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مکہ والے کوئی بات سن کر مان لیتے تھے. کہتے تھے اگر محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہوگی. کیسے آپ کے دشمن آپ کی بد دعا سے ڈرتے تھے. کیسے وہ شخص کے جنگل میں جب اس کے اوپر شیر مسلط ہوا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے مجھے مدینہ میں رہتے ہوئے مار دیا، کہ تو نے کہہ دیا تھا کہ اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو ڈال دے. عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے ان کی بات آپ کو سنا رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ زبان اتنی سچی رکھیں. اور ایک کڑوا جملہ بولتی ہوں، آج آپ کو مجھے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے لیکن پہلے اسے صادق اور امین کا لقب لیجئے. جھوٹی زبانوں سے اور خیانتوں والے رویوں سے لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ اخلاقیات کا بہترین مظہر تھے. آپ تو ایک ایسا چلتا پھرتا نمونہ تھے کہ آپ کی اپنی پیاری بیوی کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، کان خلقہ القرآن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا تھے، کہ آپ وہ تھے کہ انک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم. پھر آپ نرم دل تھے اور سخی تھے. آپ کی نرمی اور سخاوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، آپ دوسروں کے لیے ایسے تھے. رہبر کامل کتاب میں پورا ایک ٹاپک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخی کے راتے سے کہ غیر مسلم کہا کرتے تھے لے لو مانگ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی ادھر ان کو تو فقر کا بھی اندیشہ نہیں رہتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ حکمت عملی کے مالک تھے. بہت سارے لیڈر صرف اس لیے فلاپ ہو جاتے ہیں کہ ان کو وقت کی نفس پہ ہاتھ رکھنا نہیں آتا اور نتیجے میں وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی ساری قوم کو، اپنے پورے لوگوں کو اپنے لیے ایک قسم کی ہرڈل بنا لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی وجود، یعنی وہ جو پیلا دائرہ تھا، اگر آپ اس کو سامنے رکھیے آپ کو مجھے اپنے اندر لے کے رکھنا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کئی خصوصیات کے جو مالک تھے جو ہم نے دیکھ لیں، اور اگر ہم اس میں سے کچھ اور بھی دیکھنا لگیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے اور آپ کو پڑھتے ہوئے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں. بس آپ دیکھیے کہ جو آپ کی ذاتی قیادت تھی، جو آپ کا فرسٹ کور آف لائف تھا، اس کے اندر آپ کے ذاتی قیادت میں یعنی سچائی کے پیکر تھے. ایک دفعہ جو بات کہہ دیتے تھے اسے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. آپ مین آف دی ورڈز تھے، آپ کیپ یور ورڈز پہ عمل کرنے والوں میں تھے. صادق اور امین تھے، اعلیٰ نظم و ضبط کے مالک تھے.
حکمت عملی کے اعلیٰ مظاہرے کے ذریعے قریش کو میدان جنگ سے ہرانے والے، بلکہ بہت بڑی بڑی جنگوں کو روکنے والے قائد تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قائد جنگ کرواتا ہے، وہ لڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی بڑی جنگیں روک لیں۔ حلف الفضول کا واقعہ دیکھیے، حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ دیکھیے، کیسے تھے۔ آج ہم مسلمان اگر غیر مسلموں کو یہ باتیں سنا سکیں کہ ہمارے نبی نے جنگوں کے ذریعے اسلام نہیں لیا یا جنگوں کے ذریعے فتح نہیں کی، بلکہ آپ نے تو اپنے اخلاق سے جیتا۔ آپ تو پیس میکر تھے، ریئل پیس میکر تو آپ تھے۔ اگر آپ واقعی جنگ کے خوگر ہوتے تو 13 سال کا ایک جذباتی دور کیسے کف و ایدیکم پہ ہاتھ عمل کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ایک عوامی قیادت کے طور پہ دیکھیں، آپ کی فار سائٹڈنیس کو دیکھیں، ایز اے رول ماڈل فار پبلک دیکھیں، تو اس پہ ایک حدیث سن لیجئے۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی روایت ہے 939، یعنی ان کی کتاب میں یہ سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور نہ ہی ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ ہمارے نبی ایک پیپل پرسن تھے۔ ہمارے پیارے نبی کو جنگل میں بیٹھ کر ایک 500 دانے کی تسبیح لے کر دین نہیں لینا تھا۔ آپ نے میدان عمل میں کود کر لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کردار کے غازی تھے، صرف باتیں کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرتے تھے۔ 13 سال تک ستائے گئے۔ کون سا غم ہے جو نبی کو نہیں پڑا؟ کون سی آزمائش ہے جو آپ پہ نہیں آئی؟ تو کبھی آپ نے کہا کہ اللہ میں ان سب کو چھوڑ کر ہرا میں بیٹھ رہا ہوں؟ ہرا میں تب بیٹھتے تھے جب ابھی کام نہیں ملا تھا۔ یہ تو کام لینے کی ادائیں ہوتی ہیں۔ آپ پہلے ٹھک کے بیٹھیے تو صحیح، آپ پہلے اپنی ذات میں مجاہدے تو کیجئے، وتبتل الیہ تبتیلا تو کیجئے، پھر اللہ آپ کو جب کام دیتا ہے تو آپ سے کام نہیں سنبھلتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کردار، لوگوں کے لیے ایک اچھے لیڈر بننے کے لیے جو خوبیاں تھی، اس میں آپ بہادر تھے، دلیر تھے، آپ کے اندر جرت بھری ہوئی تھی۔ آج بھی سچا مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر آپ عفو درگزر کی اعلیٰ مثال تھے۔ مکہ کا دور دیکھ لیجئے، کیسے فتح مکہ ہوئی اور اس دن لوگ کانپ رہے تھے کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ آج تک کوئی اس کو بیٹ نہیں کر سکا۔ آپ کی قائدانہ زندگی انسانیت کی تعمیر کے لیے وقت تھی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 100% اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں، فوکسڈ ہو کے؟ دنیا تو مل ہی جائے گی، نہ ملی تو کیا گزرے گا، کیا جائے گا آپ کا میرا؟ کبھی آج تک ایسا ہوا کہ کوئی بھوکا سوئے، کوئی رو کے سوئے، کوئی بھوک میں سوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی وجہ سے ایک تاجر تھے، بہت کامیاب تھے، تبھی تو آپ کا یہ سٹیٹس بنا کہ حضرت خدیجہ نے خود آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ لیکن جو ہی اقرأ باسم ربک الذی کی پکار آتی ہے اور جب کہا کہ قم فانذر، اس کے بعد آپ نے سب پیچھے کر کے اپنی ذاتی زندگی کو پیچھے کیا اور دین کے لیے وقف ہو گئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیادوں میں 13 سالہ مکی دور میں یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال ہے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لگا ہوا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں ڈیووٹ ہوتے ہیں، سچے دل سے ہوتے ہیں، تو مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کچھ بھی رکھتا ہے۔ کیا ہم انسان کسی کا کچھ رکھتے ہیں؟ کوئی ایک وقت کھانا کھلا دے، دل چاہتا ہے اس کو بھی ہم 2 دفعہ تو کھلائیں کم از کم۔ اللہ نہیں رکھتا۔ اصل میں آج ہمیں یہی غم ہے، اگر لگ گئے اس کام میں تو کھائیں گے کہاں سے، پہننے کے کہاں سے، ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ آج بھی جا کر دیکھیے، آپ خود اپنے کام کر لیں یا اللہ آپ کے کر دے، پھر دیکھیے دونوں میں سے کون اچھے کرتا ہے۔ ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے، بچہ کہتا ہے میں خود کھاؤں گا، اور جب کھاتا ہے نا 2 دانے منہ میں، 6 دانے زمین پہ گرتے ہیں۔ ہمارا آج یہ حال ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کام ہی بڑے ہیں، ہم مصروف ہی بڑے ہیں، اور آج کوئی بات کرے ڈیووشن کی، کہتے ہیں نہیں حصہ ڈال دیں گے۔ نہیں، آج مسلمانوں کو حصہ ڈالنے سے زیادہ حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ حصہ بنیے، اپنے آپ کو اسلام کا حصہ بنائیے کہ آپ کے بغیر وہ کام نہ ہو۔ اور اگر آپ اور میں ہر ایک اپنے اوپر لے لے، اگر میں نے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کیا تو کون کرے گا؟ اگر میں یک نہ کر سکی تو کون کرے گا؟ پورے دنیا میں اسلام کے غلبے میں مدد دینے میں صرف میں کھڑی ہوں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب مساوات اور برابری کے پیکر تھے، آپ نے کبھی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی،
آپ نے کبھی انصار اور مہاجرین کا فرق نہیں رکھا. پھر اسی طرح رعیت کے ساتھ حسن زن تھا، حسن معاملہ تھا. اور خاص طور پہ اگر ہم آگے جا کر دیکھیں کہ آپ کی اپنی رعایا کے حقوق کی پاسداری کیسی تھی، تو آج کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر، کوئی حکمران اس طرح کا عدل اور انصاف قائم نہ کر سکا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سالوں میں قائم کیا. ادھر یہود بھی تھے، ادھر اوس اور خزرج بھی تھے، ادھر نیو مسلمز بھی تھے، پیچھے سے آئے ہوئے مہاجرین بھی تھے. اتنی مختلف قومیتوں کو اور 7 کے عرب بدوؤں کو ساتھ لے لے کر آپ نے مدینہ کو کیسے پہلی اسلامی ریاست بنایا، کیسے ڈنکا بجا، کیسے ہوا. آج کل ہم رحیق و مختوم بھی پڑھ رہے ہیں شام کو، منڈے سے تھرسڈے، تو اس میں ہم نے ریسنٹلی پڑھا کہ جب وفد آتے تھے تو ایک نہیں بلکہ پورے پورے گروپس آ کر اسلام میں آتے تھے. آج بھی ایسی ہی کوششوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قائد جب کسی کو کسی معاملے کا والی بنائے تو قرابت یا آپس کی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی اہلیت کی بنیاد پر. آپ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو کسی معاملے کا والی بنایا تو فرمایا کہ میرے چچا، میں اس معاملے میں کسی دوسرے کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اسے ولی بناؤں. اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے قرابت یا آپس کی محبت کی بنیاد پر کسی کو ولی یا امیر بنایا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی. یعنی آپ نے اقربا پروری نہیں کی، آپ نے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ کسی کو عہدے نہیں دیے، آپ صرف کام اس کو دیتے تھے جو کرتا تھا. آج آپ دیکھیے دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ہم کبھی بھی لوگوں کی صلاحیتوں کو اگر اس نام سے پرکھنے لگ گئے نا کہ یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، یہ غیر ہے کہ کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 مثالیں ان ساری باتوں پہ موجود ہیں جس کو ہلکا پھلکا دیکھنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ اور میں آج بھی تمنا رکھیں، خواہش کریں اس بات کی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ بحیثیت قائد اور رہنما کہ زندگی کے باریک بین معاملات پہ نظر رکھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے عقل مند لیڈر وہی ہوتا ہے جو بڑی بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتا ہے. وہ لانگ ٹرم نہیں شارٹ ٹرم پلاننگز بھی کرتا ہے. وہ بگ پکچر نہیں دیکھتا، وہ بڑی نیرو پکچر کو بھی دیکھ لیتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ نے ناپ تول میں کمی کو ناپسند قرار دیا. آج کسی بھی ملک کے حکمران کو ذہن میں لیجئے، اپنے ہی ملکوں میں لے لیجئے یا کسی مسلم ملک کو لیجئے، کون سا حکمران ہے کہ جو ایک ایک چیز پہ غور کر سکے؟ اتنے بڑے بڑے مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے بیچاروں کو کہ وہ تو دیکھیں گے بھی نہیں کہ کلو کی بجائے 3 پاؤ چینی تو نہیں بک رہی. اللہ کے نبی نے اس چیز تک کو پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے حق گوئی کو ایمان کا وصف بنایا کہ جو کسی کے سامنے جا کے کلمہ حق کہہ دیتا ہے یہ جہاد ہے، اور آپ کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. آپ صبر اور تحمل اور قناعت کا درس دیتے تھے. آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کو ایک پیپل لیڈر بنا گئیں. آپ ایک بحیثیت قائد افراد سازی کا وہ فریضہ سر انجام دے گئے کہ جس کو سورۃ فتح کی اگر آخری آیت میں دیکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، مراد ہے کہ ان کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن والذین معہ جو ان کے ساتھی تھے. آخر تک دیکھیے صحابہ کرام کو ایک خوبصورت کھیتی سے تعبیر کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام افراد سازی تھی. آج اس کی ضرورت ہے. آج کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں، جوتوں کی ہیں، کھانا بھی بنتا، ہمارے پاس ایک ایک مینوپلی ہے، ہم بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کے خاص طور پہ مبلغین کو اور اساتذہ کرام کو افراد تیار کرنے ہیں. جگہوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زمین تو کچھ نہیں، خالی جگہ بیکار ہے اگر وہاں کام کرنے لے لوگ اچھے نہیں ہیں. آپ نے ذی استعداد اور باصلاحیت افراد کی تربیت کی، صاحب علم اور بصیرت افراد کی حوصلہ افزائی کی. آپ کے پاس آ کر لوگ ایسے نکھر جاتے تھے جیسے کاربن جوہری کے ہاتھ میں آ کر ہیرا بن جاتا ہے. کٹس لگوائے جاتے تھے ایسے ایسے، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تیرے نبی نے یہ جو کام کیا نا، یہ کام ہم سے لے لے. آپ کو لوگوں کو ڈھالنا آتا تھا، آپ ان کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ ڈھونڈ لیتے تھے. آپ ذرا سا دیکھیے تو عمر فاروق اسلام سے پہلے کس نام سے معروف تھے، لیکن آپ نے ان سے کیسا خوبصورت کام لیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، کس طریقے سے اسلام کے خلاف سینہ تان کر آتے تھے جنگوں میں، اور جب ڈھہ پڑے، جب اندر ایمان گیا تو آپ دیکھیے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بنے ہوئے دکھتے ہیں. آج اس کی ضرورت ہے.
سب سے محروم لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کرتا. جیسے ماں باپ اپنے بچے کی قدر نہ کریں، کسی بیٹے کو پیچھے ڈال دیں، کسی بیٹی کو زیادہ آگے کر دیں، تو وہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایک اچھا خاندان نہیں بنتا. آج اس کی ضرورت ہے. لوگوں کو پرکھیے. الناس کالمعن، لوگ تو دھاتوں کی طرح ہیں. آپ نے فرمایا کہ دھات پہلے کیا ہوتی ہے؟ خام ہوتا ہے، را ہوتا ہے، اس کے بعد جب نکھرتی ہے تو اس کے اندر سے کتنی خیر نکلتی ہے. اور یقین کیجئے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں کہہ دوں کہ نبی تو سارے ہی آئے، سب تبلیغ کا کام کر کے گئے، لیکن نفاذ اسلام نہیں ہوا. حضرت موسیٰ جیسا نبی جن کو اتنی بڑی قوم ملی، تبلیغ کر کے چلے گئے، اسلام نافذ نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ کے دور میں اسلام نافذ نہیں ہوا. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد بھی آپ دیکھیے 1000 سال تک اسلام کیسے دنیا کے نقشے پہ دیکھا. اس کی وجہ ایک ہے، آپ کو پیارے ساتھی ملے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اچھے ساتھی ملے. اور میں سوچتی ہوں کہ اس زمین پہ سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے ساتھی مل جائیں. آپ اکیلے چلتے ہیں، لوگ ملتے جاتے ہیں، کارواں بنتا جاتا ہے. لوگ تو نہ جانے کیوں اتنے سانپ کے لاخے لگائیں. میں تو 2 لفظوں میں بات کو ختم کر دیتی ہوں، وہ دلوں کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کون کس نیت سے دھکے کھاتا ہوا نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقصد کے لیے کھپاتا ہے. لوگ بہت ہیں، ہم ان کی قدر نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے. تو آج افراد سازی کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے گھر سے انشاءاللہ 3-4 امام نکلیں گے، آپ کے اپنے خاندان میں بھی اسی لوگ ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ لے سکیں، ہم ان کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کی کمیونیکیٹنگ سکل کیسی تھی کہ آپ نے یہ بھی احساس عام کیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے قائد و رہنما ہے. اس سے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ یا رعیتہا. عورت بھی اپنے گھر میں رعیت رکھتی ہے، مرد بھی ہے راعی، یعنی جہاں بھی آپ ہیں وہاں جواب دہی کے ساتھ رہیں. آپ نے صحابہ کرام کو اتنا کانشیس بنا دیا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ حضرت بلال کو کہہ دیا کالی ماں کے بیٹے. آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آپ کے اندر ابھی بھی جاہلیت کی کوئی بات موجود ہے. بس اتنی بات سننی تھی. پھر ابو ذر وہاں نہیں کھڑے ہوئے، فوراً حضرت بلال کے پیچھے گئے اور اپنا منہ زمین پہ رکھ کے کہا کہ بلال تجھے آگے نہیں جانے دوں گا جب تک اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہ رکھ، کیونکہ میں نے تیری بے عزتی کی، تو میری پہلے کر. تو حضرت بلال بھی دیکھیے کیسے پیارے گورے دل والے تھے، کہنے لگے میں اس چہرے پہ کیسے پاؤں رکھوں جو دن میں کئی بار رب کے سامنے جھکتا ہے. یہ احساس تو سوچئے کتنا بڑا احساس تھا آپ کے ساتھیوں میں. اپنے ماتحتوں کے بارے میں کتنے کانشیس تھے کہ ایک بار غلام کو کچھ جھڑک دیا ایک صحابی نے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا کل قیامت کے دن غلام کی غلطی اور تیری یہ ڈانٹ تولی جائے گی، جو زیادہ ہوئی وہ پکڑا جائے گا. فوراً کہا اس غلام کو آزاد کر دوں، میں اس کی برداشت نہیں کر سکتا. وہاں تو یہ احساس تھا. ایسی جگہوں پہ پھر احتساب کمیٹیاں نہیں بنانی پڑتی، پھر ریسورسز ضائع نہیں ہوتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں جو ایک بہت بڑا رول تھا وہ کیا تھی؟ اپنی امت کے لیے فکر مندی. 2 آیتیں میں بتا دیتی ہوں، تیسری آپ جا کر خود دیکھ لیجئے گا قرآن میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ہر جمعے کو آپ سورۃ الکہف میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سورۃ شورى کی غالباً آیت نمبر 7 ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. یہ بخا آپ کو ذبح کر رہی تھی. آج یہ نہیں ہے. سب سے بڑا فیول اللہ کے لیے کچھ کرنے کا یہ بخا ہے. ہم ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، ثواب ہے جی، جنت ملے گی، یہ تو ملے گا انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے جب تک آپ کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا، جب تک آپ اس چیز پر اپنے آپ کو پر کھپاتے نہیں، رلاتے نہیں کہ اللہ ان کا بنے گا کیا، اللہ ان کو کدھر جائیں گے، یہ اگلے حالات کیا ہیں. یہ آج کے اس دور کو دیکھیے، ہم اس 7 8 9 مہینے کے جو دور سے گزر گئے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ زندگی اور اس سے پچھلے سال کی زندگی آپ کو ایک جیسی لگ رہی ہے؟ اور ایک جملہ درد کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ 1-2 سال بعد ہم 2020 سے پچھلے لائف سٹائل کو ترسیں گے. اس وقت بھی لوگ ترسے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے لاک ڈاؤن کا نام سنا تھا؟ کبھی آپ نے کوارنٹائن کا لفظ سنا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ آنے والی امت، ہماری آنے والی نسلوں کو سندیسے ہیں
کہ یاد رکھو تم ایک ایسے ریموٹ سسٹم میں بھیجے جا رہے ہو کہ جس کے اندر اگر ہم نے اپنے بچوں کو آج اس قرآن اور سنت سے نہ جوڑا، آج علم کا پانی ان پودوں کا نہ دیا، یاد رکھیے امت مسلمہ کے پودے پہ بہار نہیں آئے گی۔ مت کیجئے دوسروں کی فکر، اپنی تو کیجئے۔ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ آپ رویا کرتے تھے، آپ تڑپا کرتے تھے، آپ نے سورۃ نساء کی آیتوں میں آخر میں آ کے رو رو کے کہا کہ بس بس اب نہیں۔ آپ کو کس بات کا غم تھا کہ کیا میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دیا؟ وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بار بار پوچھنا تھا کہ حل بلغتا، کیا میں نے پیغام دے دیا؟ صحابہ نے جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے اس سے سوا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس دن ایسے لگ رہا تھا چپ ہی نہیں کریں گے۔ بلغتا و ادیتا، اور آپ نے تو اللہ کے نبی پہنچا بھی دیا، امانت کا حق تک ادا کر دیا، آپ نے تو اس سے زیادہ دے دیا۔ پھر اللہم اشہد اللہم اشہد، کیا آج میں اور آپ اپنی نظروں میں سرخرو ہیں؟ کیا ہمیں اس کا فکر ہے؟ خاندان کا، برادری کا، معاشرے کا، گلی کا، محلے کا، اور آپ میں جو نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، ہماری تو جو سخت پکڑ ہے اس کے اوپر اگر ہم صرف اپنے نیبرز کو چار کو لے کر دیکھ لیں تو کل جواب دینا پڑے گا۔ نہ جانے کیسے ہیلو ہائی بائی کر کے ہم جی رہے ہیں ان سے، لیکن ان کو اگر ہم نے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے اسلام نہیں دکھایا، ہو سکتا ہے کہ کل یہ ہمارے گریبان پکڑے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنی یہ ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ تو قرآن نے بھی سکھنا دیا۔ سورہ کھول لیجئے 28واں پارہ، رات کو مہمان کو کھانا کھلانے والا جوڑا خود بھوکے رہے، اندھیرا کر دیا چراغ صحیح کرنے کے بہانے کہ مہمان کھا جائے۔ کون یہ کردار پیدا کر سکا؟ آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، پیزا آیا ہو مہمان آ جائیں چھپا دو۔ ہمارے بچوں کو ہم کہتے ہیں پورا خود کھانا، شیئر نہیں کرنا، یہ لنچ باکس تمہارا ہے۔ اور وہ کیا سکھاتے تھے کہ تم دوسروں کو کھلا دو۔ آج اگر میں اور آپ اس درجے کے کائنڈ ہوں، اتنے جنرس ہوں، دیکھیں یہ غیر مسلم کیسے ہماری طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں پرعزم اور باہمت قائد تو تھے ہی، اپنی امت کی فلاح اور نجات کے لیے دست بدعا تھے۔ آپ کو مجھے بھی تو دعائیں سیکھنی ہے، دعائیں مانگیے کہ اللہ ان کا حال صحیح کر دے۔ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ کس نے کل تہجد میں امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی؟ ہم جہاں اپنے آپ کو بے بس پائیں وہاں ہم ہاتھ کھڑے کر دیں کہ اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بحیثیت قائد آپ کی امارت اور حکومت، آپ کی سیادت و قیادت، دلیری، شجاعت، کمال علم اور عمل، آپ ایک پوری مکمل تصویر تھے۔ آپ اگر ایک چھوٹا سا کیوب بھی نکال دینا تو بچوں کے جو پورے لیگوز ہوتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، تصویر پوری نہیں ہوتی۔ پیارے نبی کا ہر روپ ایسے ہے کہ جس کو جوڑیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان ہو تو ایسا ہو۔ کس طریقے سے آپ بہترین کام کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں کہ جس کو پڑھ کر یقیناً ہمارے اندر ایک گرمی تو آتی ہے کہ ایموشنلزم تو آ سکتا ہے۔ مثلاً آپ جد و جہد اور مشقت کا پیمانہ تھے، صبر و قناعت اور زہد اور عبادت کا بھی اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ آج تک کبھی کسی لیڈر نے پتھر پیٹ پہ باندھ کر خندقیں کھودی؟ ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے۔ ہم تو کرسی میز سے جا کر بیٹھ کے کہتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے، وہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ چیئر پرسن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ سکھا کر گئے کہ اپنی قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، سید قومہم خادمہم، اور جہد مسلسل۔ پوری سیرت دوبارہ پڑھائی، 8-10 کتابیں سیرت کی پڑھ چکے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انتھک کام کرنا ہے تو نبی سے سیکھیے۔ ایک پروجیکٹ پورا تو اگلا شروع تو نبی سے سیکھی۔ وہاں تو چھٹی نہیں تھی، وہاں تو ری اسیسمنٹ نہیں تھی، وہاں ویک ڈیز ویکینڈ کا فرق نہیں تھا، وہاں مارننگ ایوننگ سیشن کا فرق نہیں۔ ہم ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہم ایک دن کام کر لیں ہم کہتے ہیں اب کچھ دن آرام کریں۔ جو چھٹیوں کے خوگر ہوں گے، جن کو اپنی ہی نبضیں دیکھنی ہیں، یاد رکھیے وہ نبی والے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے اپنی قائدانہ بصارت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ بڑے بڑے اختلافات کو ختم کیا۔ انتشار کے موقع تھے لیکن آپ نے بیچ میں پڑھ کر اس کو رفع کیا۔ قتل و غارت کری، بدکاری اور بد اخلاقی سے معمور فضا کو پاک کیا۔ مدینہ، آپ کے مدینہ آنے سے پہلے جنگ بواس 200 سال سے چل رہی تھی۔ اسی کا آخری متفقہ حل یہ ڈھونڈا کہ چلو بھئی عبداللہ بن ابی کو لیڈر بناتے ہیں، کیونکہ ذرا کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اس سے تعلق رکھتا تھا۔ خزرج والے جو تھے، دونوں قبیلوں نے مل کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔
اس کی ابھی رسم تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو طلع بدر علینا کی پکار لگتی ہے اور اللہ کے نبی مدینہ میں آتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، ادھر ہے اصل لیڈرشپ۔ یاد رکھیے، جہاں اسٹرانگ لیڈرشپ ہوتی ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے، اختلافات نہیں ہوتے، لیگ پولنگ نہیں ہوتی، وہاں ترقی ہوتی ہے۔ وہاں لوگوں کو نہیں لوگ ڈسکس کرتے، اس نے مجھے برا کہہ دیا، میرے سے ایسا ہو گیا، اس نے میرا حق مار دیا۔ وہاں آئیڈیاز ہیں۔ اللہ کے نبی ایسے ہی تھے۔ آپ کے دور میں ایسے امن ہوا، ایسے خوبصورتیاں پیدا ہوئیں کہ بڑے بڑے ایسے مواقع تھے کہ جو بالکل برف کی طرح پگھل گئے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے، امن و اطمینان تھا آپ کے دور میں، اخوت اور بھائی چارہ تھا، انسانیت کا درس دیا آپ نے، ایمان اور حقائق کی روشنی سے منور کیا۔ آج ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ ہمارے نظریں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کے دور میں آپ ایک ٹائٹل ان کو دیتے ہیں کہ ورلڈ لیڈر تھے، اگر آج نبی کا دور ہوتا تو آج پوری دنیا پہ ایک یونیورسل لیڈر ہوتے اور وہ پیارے نبی تھے، اور آپ امت اسلامیہ کی یکجہتی کا محور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی، آپ جوڑنے والے تھے۔ افسوس کے ساتھ آج ہم توڑنے والے ہیں۔ آپ ملنے والے تھے، ہم کٹنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو صلح جوئی کی دعوت دیتے تھے، ہم کہتے ہیں ذرا لڑائیوں میں ان کو مصروف رکھو تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے قوموں کو جوڑا۔ مدینہ میں آنے کے بعد کا صرف ایک پہلا سال پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی کی ورکنگ میتھڈولوجی کیا تھی، کیسے آپ نے میثاق مدینہ کے اندر یہود کو باندھا، آپ نے کیسے اخوات مدینہ قائم کی، پوری مدینہ کی چھوٹی سی بستی پہ 100+ لوگوں کا بوجھ ہی نہیں محسوس ہوا، 1 on 1 بیس مسائل حل کیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا اسلام کی محبتوں کا مرکز بنا۔ مکہ کی وجہ سے پہلی بڑی عزت تھی عرب میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف کھنچے، کیسے لوگوں کے دل جڑ گئے۔ آپ کا اس میں مبارک محبت اور عظمت امت اسلامی کی فکری یکجہتی کا مرکز بن گیا۔ آج بھی دیکھیے، پوری انسانیت کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اگر آپ ایک نام پہ جمع کریں گے تو وہ محمد رسول اللہ۔ آج وحدت کا پیغام دیجیے۔ آج مذہبی رہنماؤں کو، دیندار طبقے کو اگر کوئی کام کرنا ہے جس سے قبریں ٹھنڈی ہوں تو لوگوں کو جوڑ جائیے، فرقوں کو ختم کیجیے، اختلافات کو پیچھے کیجیے، ہوا دینے کی بجائے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیچھے کر کے سب کو ایک نام پہ لے آئیے، اور وہ قال اللہ و قال الرسول ہے۔ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مظلم اللہ رسول کو تو مانتا ہے نا۔ آپ کے بزرگ اور ہیں، کسی اور کے اور ہیں، نہ آپ چھوڑیں گے نہ وہ چھوڑیں گے۔ وحدت امت کا راز کیا ہے کہ بیک ٹو دی بیسکس۔ آج دوبارہ جوڑنے کی باتیں کریں، ایسی دل پھاڑنے والی تقریریں کر کے لوگوں کو اب کیا سبق دیتے ہیں؟ اللہ نے نبی کی مثال دے دی، پورا قرآن موجود ہے، کبھی نام لے کے کسی کو رسوا نہیں کیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، نام تو ان کو بھی پتا تھے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ ولید بن مغیرہ، یہ کس کی کہانی ہے، لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ ہم ممبروں پہ آ کے گرج برس کے دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کتنا اونچا بولنا آتا ہے۔ آج ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر مانتے ہوئے سب سے بڑا کردار اس میں مذہبی رہنماؤں کا ہوگا۔ دلوں کو جوڑیے۔ اللہ تو قرآن میں سورہ آل عمران میں غیر مسلموں کے لیے کہتا ہے کہ کہو قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ ہم مسلمان کو دیکھ کے غراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ آئیے چند کوٹیشن دیکھتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں غیروں کی نظروں میں کیا تھیں۔ یہ کیوں بولنے لگی ہوں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ قطرہ برابر اہمیت نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اپنے تو اچھا کہتے ہی ہیں۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، کسی بندے کو اس وقت تک اچھا نہ کہو جب تک اس کے دشمن اور اس کے مخالف اس کو اچھا نہ کہیں، تاکہ چلو کسی کو اگر انہی سے محبت ہے تو ان کی زبان سے بھی سن لے کہ اللہ کے نبی تو اپنے غیروں نے بھی ان کو کتنا پیارا کہا۔ اور یاد رکھیے، سچ سچ ہوتا ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ جیسے مشہور مصنف کی بات شاید آپ نے 20 بار سن لی ہوگی، مائیکل ہارٹ، دی ہنڈرڈس بک کا رائٹر۔ چند دن پہلے بھی اس کی پوری کوٹیشن سنائی تھی۔ ایک اور اس کی کوٹیشن ہے، کہنے لگا کہ ممکن ہے انتہائی متاثر کن شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر کچھ لوگ حیران ہوں، کچھ اعتراض کریں، لیکن جب وہ واحد تاریخی ہستی ہیں جو کہ مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں طور پر کامیاب رہے۔
ماشاءاللہ، آپ دیکھیے اتنا پیارا آپ کو اعزاز ملا. آج دنیا میں کچھ لوگ مذہب میں بہت کامیاب ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں دیں. دنیا مسئلے ہے، دنیاوی گھر میں ہو سکتا ہے بیوی سے نہ بنتی ہو، جھگڑے چل رہے ہوں، بچے نہ بات سنیں، دنیاوی طور پہ کسی جگہ کوئی بہت قابل احترام نہ ہو. اس کے برعکس دنیا میں بہت بڑے لوگ لوگوں کے دلوں پہ رقص کرتے ہیں لیکن دین کے نام سے کورے ہیں. آپ وہ خوبصورت شخصیت ہے کہ جن کا دین اور جن کی دنیا دونوں کامیاب تھی. پھر اسی طرح ایک اور نام ہے مشہور زمانہ مفکر ٹالسٹائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق انسانیت کا حیرت انگیز کارنامہ ہے. ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و ہدایت سچائی پر مبنی تھی. پھر مزید لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متواضع یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، خلیق یعنی بااخلاق تھے، اور روشن فکر اور صاحب بصیرت تھے، لوگوں سے عمدہ معاملہ رکھتے تھے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدت العمر پاکیزہ الخصائل رہے. یعنی تھوڑی دیر بندہ پوز دے سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتے ہیں، اور یہ تو آج ہمارا بھی ہے. ڈرائنگ روم مینرز تو آج ہمارے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر کے ملازموں کے ساتھ ہم کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی تھے کہ جن کو اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا لیں تو ہماری زندگی بھی اچھی، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اور کسی نے اللہ کے نبی کے لیے ایک بڑا پیارا شعر کہا تھا، امیر کارواں عزیز امام الانبیاء تم ہو، خدا کے خاص پیغمبر محمد مصطفیٰ تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے ذرا سم اپ کرتے ہیں اس ساری بات کو. خلاصہ کیا ہے آج کی ساری گفتگو کا؟ آپ نے میں نے یہاں سے کیا لے کر اٹھنا ہے؟ سب سے پہلے بولیے الحمدللہ، کیونکہ نعمتوں کو شکر باندھ دیتا ہے. اس بات پہ الحمدللہ کہیے کہ اللہ تو نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. دوسرا الحمدللہ اس بات پہ کہیے کہ باشعور بنایا، قرآن سے جوڑا. اور اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ چکے ہیں. جو نہیں پڑھ رہے وہ تو آج بھی موج مستی کر رہے ہیں، ان کو تو لاک ڈاؤن نے بھی کچھ نہیں دیا. وہ تو پتہ نہیں ابھی کسی اور بڑے استاد کے آنے کے منتظر ہے کہ اس کے دھچکے پڑیں تو پھر وہ جا کر اپنی روش بدلے. لیکن اصل بات ہے کہ سارے ہی غلط کام کرتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے جب کوئی مسلمان ہو کے غلط کام کرے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کے لیے تم قیامت کے دن ترازو ہی نہیں رکھیں گے. ان کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے کڑا حساب ہم مسلمانوں کا ہوگا. آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کے درجے پہ رکھا. آپ کے میرے پاس ایک امانت رکھی تھی اسلام کے نام کی، ہم نے دوسروں کو دینی تھی، ہم اس کو اپنے ہی گھر میں لے کے بیٹھے رہے. ہمیں وہ لیڈر دیا جن کے اندر خوبیاں کیا تھی، وہ آنیسٹ تھے، وہ ڈیلیگیٹنگ تھے، وہ فارورڈ لکنگ تھے، وہ کرجیس تھے، وہ انسپائرنگ تھے، وہ سپورٹیو تھے، اور وہ کمپیشنیٹ تھے، وہ اسٹریٹجسٹک تھے. اللہ کے نبی کی تو اسٹریٹجیز آپ پڑھ لیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو کبھی کسی مدرسے میں نہیں گیا، جس کو کوئی کالج نہیں ملا، کوئی یونیورسٹی نہیں ملی، وہ کیسے اتنی دور کی سوچ سکتا ہے. آپ دیکھیے براڈ مائنڈڈنس آپ میں تھی، ہیوملٹی آپ میں تھی، اور آپ نے اصل میں ہمیں لیڈرشپ کا کانسیپٹ سکھا دیا. آپ نے بتایا کہ لیڈرشپ ایک امانت ہے اور یہ ٹرسٹ ہے. آپ میں جس کو جہاں بھی کوئی لیڈرشپ رول مل گیا ہے، سر نہ اٹھائیے سجدوں سے، کل جواب دہی ہوگی. کلکم مسئول عن رعیتہ. اور آپ نے واقعی صحابہ کو اتنا ہی زیادہ کیئرفل بنا دیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نام پر آپ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے. آج امت کو وہی آنر لینی ہے. اگر قیامت کے دن نبی کے سامنے ہمارے پٹارے کھل گئے تو کیا بنے گا؟ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تو باریک بین ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے میرا حساب نہ لینا. یعنی اتنی چھوٹی بڑی باتوں کا حساب لینا تیری تو شان نہیں، تو معاف کر دے. لیکن اگر تو نے کل میرا حساب لینا ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا کہ مجھے کل ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. آج بینگ اے مسلم، بینگ اے امتی، کوئی بھی نام رکھ لیجئے، کیا میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب دینے کو تیار ہے؟
ہم تو سفارش کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہاں شکایت لگ جائے گی کہ یہ کون سے نہاز قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کھول لیجئے، 19 پارے کا پہلا ہی رکوع ہوگا کہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، پکڑ کے چھوڑا تھا۔ آج سب سے بڑا غصہ اور تکلیف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو سمجھ آ چکی، پھر بھی خواہشوں کی وجہ سے دنیا والوں کے پیچھے، کفار کے پیچھے چل کر انہوں نے اپنی زندگیوں کے نقشے بدل دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اسلام پھیلے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک جگہ تے ولو کرہ المشرکون۔ آج مجھے آپ کو یہ یقین رکھنا ہے۔ دوسری بات جو بتا رہی ہوں، یقین کیجئے کہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرم بلیف ہے کہ اسلام پھیلے گا۔ آپ سے میرے سے اگر اس میں چونچ بھر ایک قطرہ پھیلا جا رہا ہے تو خوش بختی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آگ جلائی گئی تو لوگ اس میں ایندھن ڈالتے تھے۔ اس دور کی بڑی بوڑھیاں منتیں مانگتی تھی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ابراہیم کے لیے آگ جل رہی اس میں حصہ ڈالیں گے، اور ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا ہے۔ دوسرے پرندوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مذاق کیا ہوگا، کہاوت یہ بس جو کہہ لیں۔ کہا تیری اس چونچ بھر پانی سے آگ بجھے گی؟ تو اس نے کہا مجھے کیا، کل قیامت کے دن میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہو۔ تو آج آپ کو مجھے یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کے باقی دن اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک پیغام دے کر جائیے۔ نمبر 1، اسلام پھیلے گا، اور اب تو میدان کھل گیا۔ جو بول بول کے گلے پھاڑ پھاڑ کر اور جو پورے درد سے نہ سکھا سکے مبلغین، ان 8-9 مہینوں میں ایک چھوٹی سی نہ نظر آنے والی مخلوق کے ذریعے اللہ نے سکھا دیا۔ آدھی سے زیادہ چیزیں تو اسلام کی وہ غیروں نے بھی مان لی۔ کہاں چہرے چھپانے پہ فائن تھا، اب چہرے کھولنے پہ فائن ہے۔ کیا بات کرتے ہیں کہ عورت مرد کا شیک ہینڈ نہ ہو، اب تو آپ فاصلہ رکھ کر بات کیجیے۔ اللہ کو بات منوانی آتی ہے۔ تو آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ یقین کیجیے، اسلام پھیلنا ہے، کچے گھر میں بھی جانا ہے، اور کسی کہہ لیجیے زور والے کے ساتھ زور میں جائے گا اور عزت والے کے ساتھ عزت میں جائے گا۔ آپ کا میرا ویژن کیا ہو؟ اے پیسفل ورلڈ ویئر پیپل ورشپ اللہ آلمائٹی۔ آپ کا میرا ویژن وہی ہو جو نبی کا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو گندی دنیا میں نہیں چھوڑ کے جانا، تاکہ وہ آنے والی نسلیں ہم پر لعن طعن کرے کہ ہمیں اتنی گندگی میں ڈال گئے۔ اور جس تیزی سے ہماری نسلوں کو جسم اور جنسیت کے بیماریوں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والے سال کیسے ہوں گے؟ پھر اسی طرح میرا آپ کا ایک اور بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ سچی خوشی، صحیح سکون اور اطمینان صرف اسی طریقہ زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہم دنیا جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو رول لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی وقت پہ پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، خوشی اس میں نہیں ملے گی۔ ہماری زندگی کا یہ گول ہونا چاہیے کہ جس مشن کے لیے اللہ کے نبی نے زندگی لگائی، ہم بھی اسی پہ چلیں۔ اپنے بچوں کو مادہ پرستی کے ظلم سے نکالیے، ان کی ایک مانیے تو 2 نہ مانیے، ایک آنکھ سے گھوریے تو دوسرے سے پیار کیجیے۔ اپنے بچوں کے اندر وہ روح بیدار کیجیے کہ جو واقعی جوانوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کو آسمانوں پہ نظر دکھتی ہے۔ آج ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ ہونے پہ روتے ہیں۔ آپ ایک گیجٹ ان کا لے لیں تو دیکھیے ذرا ان کا سانس کیسے رکتا ہے۔ آپ 6 قسم کے سیریل گھر میں رکھ کر بیٹھیں اور کہتے ہیں یہ جہاد کریں گے، یہ فجر پہ نہیں اٹھتے، یہ دشمن کی پکار سن کے کہاں اٹھیں گے؟ اللہ وہ وقت نہ دکھائے کہ ہماری سست ہوتی ہوئی نسلیں کسی ایسے وقت کو سامنے لے آئیں کہ جس وقت ہم کہیں کہ کاش ہم زمین کی پیٹھ کی بجائے زمین کے سینے پہ ہوتے۔ اپنا حصہ ڈالیے، اس رستے میں اپنے آپ کو کھپائیے۔ اللہ نے آپ کو کوئی مال دیا ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، سکلز دی ہیں، جھولی بھر کر لا کر اسلام کے پٹارے میں ڈال دیجئے، اور اللہ سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو یہی تھا، اس وقت کچھ بچانے کا نہیں ہے۔ ہم نہیں بچیں گے تو ہماری چیزوں کو بچا کر کس نے کرنا ہے؟ اس علم کو عام کیجیے۔ اب تو اللہ نے گھر بیٹھ کر اتنا آسان کر دیا کہ ایک کلک کے اوپر آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اپنی خواتین کو تعلیم دینا آج کے دور کا سب سے بڑا کام، اولادوں کو، مردوں کو، عورتوں کو فارغ اللہ نے اس لیے گھروں میں رکھا کہ کم از کم 2 گھنٹے تو قرآن سیکھو۔ فاتحہ سے ناس تک کا اگر سفر آپ نے میں نے نہ سکھایا اپنی نسلوں کو تو یاد رکھیے کہ بات بہت مشکل ہوگی۔ تو جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے میں برکت دے دے۔ یہ تو صرف چند ہائی لائٹس تھے،
پورے ہفتے میں ہمارے پاس الحمدللہ رحیق و مختوم چل رہی ہے، اس کے آخری 2-3 دن ہے، منڈے سے تھرسڈے تک وہ سلسلہ چلتا ہے. پھر اسی طرح راہبر کامل دوپہر میں 12 سے 1 بجے، 1 سے 2 ہے ٹائمنگ آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ میں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے آپ اس سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے 40 نوی کا سلسلہ ہے. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہماری بات میں اثر پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ لینے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. جو بھی مرکز دعویٰ اور جو بھی جدہ سے آپ لوگوں نے یہ اہتمام کیا، کوئی کوئک بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنا وقت کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ حافظہ اللہ، لندن سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کے موضوع پر خطاب فرما رہی تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت پروگرام منعقد کرنے کی توفیق دی. میں فضیلت الشیخ ابو سعید عنایت الرحمن حافظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ استاذہ کا اور سامعین کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا مائک سیٹ کر لو. جی اب کھولیں آپ مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اللہ کے شکر کے بعد میں ہماری محترمہ استاذہ عفت مقبول حفظہ اللہ ورعاہا ومتعہ اللہ بالصحت والعافیہ بے حد شکر گزار ہوں ان کا. انہوں نے ہماری جدہ دعوی سینٹر کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اپنی بے حد مصروفیات کے باوجود انہوں نے شرکت کی. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے اس نیک عمل کو ان کے موازین حسنات میں شمار فرمائے. اعز اللہ مقامها رفع اللہ قدرها جعله اللہ عز وجل عملها الطیب في موازين حسناتها. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، آپ کے آل اولاد اور خاندان قبلے کو عزت بخشے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو اور آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. کل قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترستا ہوگا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو آپ کے کام آپ کے لیے نفع بخش بنائے. اور استاذہ محترمہ کے شکریہ کے بعد میں ان تمام بھائی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے آن لائن زوم پروگرام پر جوائن کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور مسلسل کئی مہینوں سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پیاری پیاری نیندوں کو قربان کر کے، اپنی راحت کو قربان کر کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. طلب علم دین، دعوت دین، خدمت دین کے جذبے سے اور اپنے ایمان و عمل میں اضافے کے جذبے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ ان کے جذبے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جدہ دعوی سینٹر کی جو ورکنگ کمیٹی ہے یا ایڈمن گروپ ہے ہمارا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے. میرے بہت سارے مخلص اور نہایت ہمدرد ساتھی اس وقت بستر مرض پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت یاب کرے اور پھر سے دوبارہ پورے قوت کے ساتھ دوبارہ دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد
وجزاكم الله خيرا. جی زید، اب اگر آپ نے کچھ انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو کریں.